الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ روزے کے احکام اور مسائل کے متعلق یہ دوسرا درس ہے۔ کل کے درس میں رمضان کے فضائل اور روزے کے فضائل بیان کیا گیا ہے۔ آج کے درس میں روزے کے اور کچھ مسائل ذکر کریں گے۔ روزہ کس کو کہتے ہیں، صیام کس کو کہتے ہیں، اور صیام کے حکم کیا ہے اسلام میں، کس پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں ہے، اور کب انسان روزہ توڑ سکتا ہے، کون سے عذر کس وجہ سے توڑ سکتا ہے، وہ ذکر کریں گے۔ اور وقت اگر رہے گا تو مفطرات بھی ذکر کریں گے کہ جس سے روزہ انسان کے ٹوٹ جاتا ہے، یعنی جس سے انسان کے روزہ ٹوٹتا ہے، جس سے بچنا ضروری ہے۔ تو پہلے مسئلہ الصیام، صیام کس کو کہتے ہیں؟ صیام عربی میں اصل کس کو کہتے ہیں؟ صاما یعنی کسی چیز سے انسان باز آ جانا، انسان اگر بات چیت کرنے سے باز آ جاتا، کبھی بات نہیں کرتا تو کہتے ہیں صام عن الکلام، بات کرنے سے وہ صیام کیا ہے۔ لیکن شرعی محاورے میں اس کا معنی یہ ہے وہ الامساک عن الطعام والشراب وسائر المفطرات الاخرى، کہ کھانے پینے سے، ہم بستری سے کیا ہے بچنا۔ کب سے؟ فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج کے غروب تک یہ وقت ہے۔ اور شرط کیا ہے؟ بنیت التقرب الی اللہ، نیت عبادت کی نیت سے کرنا۔ کیونکہ اگر کوئی بندہ کھانے پینا بند کر دیتا ہے اور فجر سے لے کر مغرب تک لیکن نیت نہیں کرتا ہے، سوچتا ہے کہ میں روزہ میں کھاؤں گا نہیں کیونکہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے، یا تاکہ مجھے آپریشن کرنا ہے، یا دانت میں درد ہے تو انسان کچھ بھی کھائے پیے نہیں، تو عبادت نہیں ہوتی ہے۔ عبادت کب ہوگی؟ اگر یہ عمل آپ کرو گے اور نیت دل میں رکھو گے کہ مجھے روزے کی نیت سے، عبادت کی نیت سے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اسی لیے روزے کے لیے نیت ضروری ہے، نیت ضروری ہے۔ اور نیت کی جگہ کہاں ہے؟ آپ لوگ سے دل میں۔ آپ ارادہ کرتے ہو کہ مجھے روزہ رکھنا ہے تو دل میں کافی ہے۔ زبان سے یہ کہنا نویت بصوم غد، یا کل میں نے نیت کی ہے کہ کل میں روزہ رکھوں گا، دیکھا جائے گا کہ کیا اللہ کے رسول نے اس طرح کی ہے؟ اللہ کے رسول کبھی زبان پہ اس طرح نیت نہیں کی ہے۔ نہ صحابہ کرام کرتے تھے، نہ تابعین کرتے تھے، نہ تابع التابعین، چاروں ائمہ بھی کسی سے منقول نہیں۔ اسی لیے یہ نویتو پڑھنا بصوم غد یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ تو نیت کہاں؟ نیت دل سے۔ آپ جب سوتے ہو کہ مجھے سحری کے لیے اٹھنا تو یہ نیت ہے۔ آپ جب سحری کے لیے اٹھتے ہو تو کیوں سحری کرو گے؟ آپ کے دل میں یہ ارادہ کہ میں روزہ رکھوں گا۔ اور آپ اس سے جب کسی سے آپ بات کرتے ہو کہ مجھے روزہ رکھنا ہے تو یہ نیت ہے، اس لیے آپ کے دل میں ارادہ ہے۔ اور نیت کرنے کے لیے ایک طریقہ، یعنی اس کے دو طریقہ ہے۔ ایک شروع میں کرنا کافی ہے، یعنی آپ رمضان، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کل رمضان ہے تو آپ یہ ارادہ کر لو کہ میں پورا روزہ رکھ لوں گا، انشاءاللہ پورا رمضان روزہ رکھوں گا، تو کافی ہے۔ اب آپ کو ہر روز اس طرح روزہ رکھنا رہے گا کیونکہ آپ کے دل میں نیت تھی۔ اور بہتر یہ ہے کہ انسان ہر رات میں یہ ارادہ دل میں پکا کر لے کہ ہاں انشاءاللہ کل بھی رکھوں گا۔ اور اگر کوئی بندہ بیچ میں توڑ دیتا ہے، یعنی جیسا کہ ایک دن نہیں رکھا تو پھر اگلے دن میں اگر اس کو رکھنا تو دوبارہ دل میں یہ نیت لانی چاہیے۔ نیت اصل ارادے کو کہتے ہیں، زبان پہ لانا یہ سنت کے خلاف ہے۔ بہرحال اس میں زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا، آگے بات مسئلہ ہے کہ روزے کے حکم کیا ہے۔ رمضان کے روزہ فرض ہے، فرض کے مطلب واجب ہے، فرض ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے، جس کے اندر چند شروط جو آگے ذکر کروں گا۔ تو روزہ رکھنا ضروری ہے اور چھوڑنا سخت حرام ہے۔ قرآن کی آیت ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو مہینہ پا جاتا ہے، مہینے میں حاضر رہتا ہے تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرض اللہ علیکم صیامہ، کہ رمضان کے روزہ تم لوگوں پر فرض کر دی ہے۔ اور آیات حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 ستونوں پر قائم ہے، اس میں سے اللہ کے رسول نے ذکر کی ہے وصوم رمضان، اور رمضان کے روزہ رکھنا۔ یہ کب فرض ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کتنا سال تھے؟ دعوت کتنا سال دعوت کی؟ 13 سال۔ وہاں اللہ کے رسول رمضان کو روزہ نہیں رکھے۔ کیوں نہیں رکھے؟ فرض نہیں تھا، حکم نہیں تھا تو نہیں رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو شروع میں عادت دلانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی پہلے یہ ترغیب دیا کہ تم لوگ عاشورہ روزہ رکھو۔ تو حدیث میں آتا کہ اللہ کے رسول عاشورہ کے روزہ رکھتے تھے، مہینے میں کچھ دن رکھتے تھے۔ 1 سال اس طرح گزر گئے۔ اگلے سال سن 2 ہجری میں اللہ کا حکم آیا کہ اللہ کے رسول
پہلی آیت شہر رمضان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم لوگ پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم لوگ سے پہلے پر یعنی پہلے اقوام پر فرض کیا گیا تاکہ تم لوگ تقوی حاصل کرو. چند ایام ہے تو یہ فرض کیا گیا، لیکن شروع میں جب فرض کیا گیا سن 2 ہجری میں یہ تھا کہ جو رکھنا چاہتا ہے رکھے اور جو نہیں رکھنا چاہتا وہ نہ رکھے. قدرت ہے رکھ سکتے ہو، لیکن کہتے میں نہیں رکھوں گا مت رکھو، لیکن آپ کو فدیہ ہر روز کے بدلے میں کھانا کھلانا ہے. اور 1 سال بعد سن 3 ہجری میں اب اللہ کا یہ حکم ہے جو دوسری آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اب گنجائش نہیں ہے، جو رکھ سکتا ہے رکھے اور جو نہیں رکھ سکتا ہے اس کے لیے فدیہ ہے. سمجھے کہ نہیں؟ یعنی بیچ میں پہلے بار جب حکم دیا گیا ہے تو یہ ہے کہ رکھو، جس کو رکھنا رکھے وہ بہتر ہے، اور جس کو نہیں رکھنا ہے وہ فدیہ دے. لیکن 1 سال اس طرح تھا تو عادت دلانے کے لیے پھر آئندہ اگلے سال کہا گیا کہ سب کو رکھنا ہے. اب یہ گنجائش ختم ہو گئی. تو یہ آیات میں جیسے کہ حدیثوں میں ہے اور آیت سے پتہ چلتا تو یہ اس طرح حکم دے گا. تو اللہ کے رسول پر سن 2 ہجری میں روزہ فرض کیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے سن 11 ہجری رمضان سے پہلے. تو اللہ کے رسول کتنا سال روزہ رکھے؟ میں نے کل ہو سکتا غلطی سے میں نے 10 کہا، نہیں 9. سن 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے اور فرض تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ روزہ کس پر واجب ہے؟ ہر مسلمان پر. ہم لوگ تو جانتے ہیں، لیکن کیا ہر ایک کو رکھنا ہے؟ نماز کی طرح نہیں، نماز ہر ایک کے اوپر واجب. مریض ہو تو پڑھنا ہے، مسافر ہو تو آپ کو پڑھنا ہے، مسجد میں نہیں آ سکتے تو گھر میں پڑھو. نماز کبھی ساقط نہیں ہوتی. لیکن روزہ میں تخفیف کیا گیا ہے. تو روزہ کس کے اوپر واجب ہے؟ روزہ ہر وہ انسان کے اوپر فرض ہے جس کے اندر یہ 6 شرطیں ہیں. 6 شرط یہ یاد کر لو. جس کے اندر یہ نہیں ہے تو 3 شرط اس طرح ہے، اگر نہیں ہے تو بالکل نہیں ہے اور قضا بھی نہیں ہے. اور 3 اس طرح شرط ہے کہ وہ اگر نہیں ہے تو پھر وہ فرض نہیں ہے لیکن بعد میں اس کو قضا کرنا ہوگا. آئیے دیکھیں کیا شروط ہے. پہلا شرط الاسلام، کہ انسان مسلم ہو. کافر پر روزہ فرض نہیں ہے. اسی لیے اگر آپ کی کمپنی میں کوئی ہندو ہے کوئی کافر ہے تو آپ نہیں کر سکتے، نہیں تو کو بھی روزہ رکھنا غلط ہے، کیونکہ اللہ کا خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا. تو خطاب مومنوں کے لیے. تو مومن کافر روزہ نہیں رکھتا ہے. یہاں مسئلہ کہ اگر کافر اثر میں اسلام لاتا ہے تو جب اسلام لاتا ہے تو باقی جو دن ہے روزہ رکھے گا، اور جو صبح سے یعنی وہ اسلام کے حالت میں نہیں تھا تو وہ معاف ہے. سمجھے؟ یعنی آدھا روزہ اس کی جب اسلام لاتا تو باقی دن وہ اس کو روزہ رکھنا اور قضا اس دن کے نہیں کرنا، باقی رمضان رکھیں گے. دوسرا شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، عقل مند ہو، پاگل نہ ہو. جو مکمل پاگل ہے یا آدھا پاگل، جو مکمل ٹھیک سے شریعت کے احکام نہیں سمجھ پاتا ہے، اس پر شریعت کے کوئی بھی حکم نہیں، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ کچھ بھی ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد رفع القلم عن 3 کہ 3 لوگوں سے حساب کتاب کے قلم ہٹ گیا ہے. ان میں سے یہ فرمایا کہ پاگل، جب تک وہ دماغ اس کا واپس نہیں آتا ہے، جب تک وہ دماغ ہوشیار نہیں ہوتا ہے تب تک وہ اس پر روزہ فرض نہیں ہے. تو اگر پاگل جیسے کسی کے گھر میں کہتا میں بھی رکھوں گا، کہ ٹھیک ہے رکھو، لیکن اگر چھوڑتا ہے یا توڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جب بھی چاہے وہ کھا لے کیونکہ وہ معذور ہے. تیسرا شرط یہ ہے کہ بالغ ہونا. بالغ، جو غیر بالغ ہوتا ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہے. اور یہ اسے چند درس پہلے میں نے ذکر کہ بالغ کس کو کہتے ہیں. بالغ کے 4 نشانات ہیں. یہ بچہ کب بالغ ہوتا ہے، 4 اس کی نشانات ہیں. پہلی نشانی یہ ہے جو بھی 4 میں سے پہلے ہو جائے تو وہ بالغ ہے. پہلے یہ نشانی کہ زیر ناف، نیچے شرمگاہ کے پاس جو خشک بال نکلتا ہے. دیکھیے عیب کے بھائی مسائل اس طرح دین، لیکن دین کے مسائل صرف میں کھل کے بات کرتا ہوں، اس میں نہ کہے کہ تمیزی کی بات ہو رہی، نہیں، شریعت کی باتیں ہو رہی ہے حدیثوں میں. تو یہ خشک بال ہے اگر وہ نکل گئے تو سمجھو یہ بچہ یا بچی بالغ ہو گئے. اور دوسری نشانی کیا ہے؟ دوسری نشانی جو بتائی گئی ہے کہ وہ اگر وہ کیا نام ہے خشک بال نکل جائے. دوسری نشانی کہ احتلام ہو جائے، سوتے میں یا جگتے میں جو اس کا منی نکلتا ہے شہوت سے، اور مرد عورت کے دونوں ہوتا ہے، اگر وہ دیکھ لے تو یہ بالغ ہو گیا بچہ. اسی لیے آپ لوگ بچوں سے قریب رہو. بچہ محبت سے کہ جب بھی کچھ دیکھ جائے رات میں سوتے وقت تو آپ بتا دو.
یا آپ پہلے بتا دو تاکہ وہ جب دیکھے اگر شرماتا ہے تو خود سمجھ جائے کہ میں بالغ ہوں۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر وہ دونوں نہ ہو تو 15 سال کے اگر ہو جائے، عربی کے حساب سے، انگریزی کے حساب سے نہیں، یا مارچ مئی اس میں نہیں جوڑنا، آپ کو عربی میں رمضان میں پیدا ہوا تو 15 سال بعد جو رمضان ہوتے سمجھو 15 سال کے ہو گئے، اور 15 سال میں 3 مہینہ یا کچھ مہینے کے فرق ہے یہ دونوں میں، یعنی انگریزی اور عربی تاریخ میں۔ تو بچہ اگر 15 سال کے ہو گئے تو وہ بالغ ہے۔ یہاں آج کل 18 سمجھتے نہیں، 15 سال بالغ ہو گئے، چاہے وہ احتلام نہ ہو، خشک بال نہ ہو، لیکن وہ بالغ ہو گئے۔ اور چوتھی نشانی وہ خاص لڑکیوں کے کہ حیض کی خون آ جائے، یعنی اس کے جو ایام ہوتی ہے مہینے میں 2-4 دن یا 5 دن یا 6 دن لڑکی کے اگر شروع ہو گئے تو بالغ ہے۔ اور عموماً لڑکیاں جلدی بالغ ہوتی، لڑکوں کے حساب سے 11 سال پہ 12 سال پہ ہو جاتی ہیں، اور لڑکے 13 سال پہ 12-13 سال پہ، کبھی ٹھنڈی کی جگہ جہاں ٹھنڈی ہوتی ہے دیر میں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جب بچہ بالغ ہو جائے تو پھر اس پر پردہ واجب ہے، نماز واجب ہے، روزہ بھی واجب ہے۔ بہت سے لوگ غلطی کرتے کہتے لڑکی ابھی یہ میری بیٹی تو ابھی عورت نہیں دکھ رہی، نہیں وہ عورت تو نہ دکھے، نہیں دکھے گی تو پھر بھی وہ بالغ ہو گئے 12-13 سال پہ، ایام مانگتی ہے اور نماز وہ چھوڑتی ہے تو پھر یہ سمجھو بالغ ہو گئے، چاہے وہ 9 سال کی۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی رضی اللہ تعالی عنہا، اس وقت ان لوگوں کے زمانے میں کافی گرمی ہوتی تھی، گرم جگہ پہ زیادہ جلدی بالغ بچے ہوتے ہیں، تو کہتے تھے کہ عورت لڑکی اگر 9 سال کے ہو گئے تو عورت ہے۔ تو اسی لیے بچوں کے معاملات سے قریب ہونا چاہیے۔ تو یہ تیسرا شرط ہے کہ بالغ ہو، بالغ بچہ ہو گئے تو روزہ فرض ہے، وہ پورا اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ 3 شرط ہے۔ اگر بچہ اثر میں بالغ ہوا تو پھر جو دن جیسا کہ فجر سے ظہر تک معاف ہے، اس نے کھایا پیا ہے معاف ہے، لیکن جو باقی دن اس کو روزہ رکھنا ہے۔ البتہ بچوں کی عادت دلانی چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں گرمی کے موسم میں بچے کو چھوڑو یار، اس کو روزہ رکھے، نہیں رکھواؤ، یہ بچہ ہے سیکھتا ہے، 1 دن رکھے 2 دن چھوڑے تو کوئی مسئلہ، لیکن اگر پورا رکھنا چاہتے تو کیا حرج ہے۔ بہت سے والدین کہتے ہیں بیچارہ تھک جاتا ہے، نہیں اس کے دل میں شوق ہے تو شوق کے حساب سے آپ پورا اس کے شوق کرواؤ، کتنا بھی تھکتا ہے ہمت ہے، لیکن جس وقت بے ہوش ہونے لگتا ہے پریشان ہوتا ہے تو اسی وقت آپ اس کو کھلاؤ، تو عادت دلانی چاہیے۔ تو یہ 3 شرط ہوا۔ چوتھا شرط یہ ہے القادر، قدرت ہونی چاہیے، استطاعت ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے اگر قدرت نہیں ہے، کوئی مریض ہو یا کوئی سخت پریشان ہو تو روزہ نہیں ہے۔ اسی اور چوتھا شرط 5واں کہ مقیم ہو، غیر مسافر، جو سفر پہ ہوتا ہے، تقریباً سفر آج کا 70-85 کلومیٹر یا اس سے 70-80 کلومیٹر کی دوری پہ اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو مسافر کہتے ہیں، لیکن اس میں اور تفصیلات ہے، وقت ہی ورنہ ذکر کرتا۔ تو مسافر کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، چاہے کتنا بھی سفر آسان ہو، اگر رکھتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں رکھتا ہے تو بعد میں اس کو وہ توڑ کے بعد میں قضا کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے روزہ کس کے اوپر فرض ہے؟ جس کے اندر 6 شرط ہے، مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، قدرت ہے، استطاعت ہے۔ 5 نمبر کیا ہے کہ مقیم و مسافر نہ ہو، اور 6ٹھی صفت کیا ہے کہ وہ پاک ہے حیض اور نفاس سے، اور یہ خاص عورتوں کے لیے، یعنی عورت اگر ایام میں ہوتی، حیض آتا ہے اور نفاس، حیض کس کو کہتے ہیں؟ حیض اور ہر عورت، بالغ عورت کو اللہ نے مقدر کی ہے کہ وہ مہینے میں 3 دن یا 4 دن یا 5 دن یا 6 دن یا اس سے زیادہ یا کم ہو سکتا ہے۔ تو یہ عورت اس کے خون آتا ہے، گندا خون رہتا ہے، اور وہ روزہ اس میں نہیں رکھتی، نہ نماز پڑھتی ہے۔ اور نفاس یہ ڈلیوری ہوتی، ولادت ہوتی ہے تو 40 دن تک تقریباً ہوتا ہے، اس سے زیادہ ان ایام میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، اگر رکھتی تو روزہ غلط ہے۔ تو اس لیے یہ 6 شروع سے تو عورت کو پاک ہونا چاہیے۔ تو کس کے اوپر روزہ فرض ہوا؟ جو جس کے اندر جو اسلام لایا، مسلمان ہو، بالغ ہے، عاقل ہے، استطاعت ہے، مسافر نہ ہو، اور جو حیض و نفاس سے پاک ہو۔ اس کے بعد چوتھے مسئلہ یہ ہے کہ کس کے لیے چھوٹ ہے؟ روزہ بتا کے کلوں کے اوپر واجب ہے، تو کس کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ روزہ توڑ سکتا ہے؟ یعنی کچھ لوگ اس طرح ہے 5 یا 6 عذر ہیں، 6 اسباب کی وجہ سے انسان روزہ توڑ سکتا ہے، فوراً اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کون سا عذر ہے۔ سب سے پہلا عذر بیماری ہے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے اوپر فوراً روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اور بیمار 2 قسم ہیں، جو ہمیشہ کے لیے بیماری ہوتی ہے، کبھی نہیں رکھ سکتا ہے، ہمیشہ کینسر ہے اور ہمیشہ ڈاکٹر منع کرتے ہیں روزہ رکھے گا تو نقصان ہوگا، تو اس کے اوپر کبھی قضا بھی نہیں ہے، بعد میں اس کو کھانا کھلانا ہے۔ اور جو بیمار ہوتا وقتی طور پر امید ہے کہ شفا یابی مل جائے گی، تو پھر اس کو وہ روزہ توڑ سکتا ہے،
اور قضا کرے۔ اگر بیماری ہلکی ہے، بہت ہلکی ہے، اسے روزے سے کوئی بھی مشقت نہیں ہے تو نہیں توڑ سکتا ہے، ورنہ کون بیمار نہیں، ہر ایک کے اگر ہم پوچھیں تو ہر ایک، کسی کے سر پہ درد ہے، کسی کے انگلی میں، کسی کے پیٹ میں، یہ تو چھوٹی بیماری ہے، اس کے لیے نہیں۔ اگر بیماری روزہ رکھنے سے بیماری کی وجہ سے یعنی تکلیف بھی ہو تو روزہ توڑ سکتے ہو، اور اگر زیادہ تکلیف ہے تو روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن قضا کرنا ہے۔ دو حالت میں نے بتایا اللہ کا، اور دوسری حالت یہ ہے مسافر بتایا گیا کہ اگر کوئی انسان 80 کلومیٹر کی دوری پہ جاتا ہے، یا 80 ہونا ضروری نہیں، اگر کوئی انسان ایسی جگہ پہ جاتا ہے چاہے کتنا کم ہو، لیکن لوگ اس کو سفر ہی کہتے ہیں، لوگ کے نگاہ میں یہ سفر ہے، سفر کی تیاری کرتے ہیں، چاہے وہ 40 کلومیٹر ہو تو وہ سفر ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ بارڈر پہ ہوتے ہو، بارڈر جیسا کہ امارات اور عمان کے بارڈر پہ، جو آپ لوگ جیسا کہ انڈیا، پاکستان یا غیر یہاں ملکی لوگ اگر عمان جانا چاہتے 10 کلومیٹر اندر جانا چاہتے 20 کلومیٹر تو پورے سفر کی کارروائی کرتے ہیں، پاسپورٹ لینا ہے، سامان لینا، کیونکہ بارڈر پار کرنا ہے یا جہاز سے جانا ہے تو وہ سفر کی حالت ہو گئی۔ تو 80 ہونا ضروری نہیں ہے، جو سفر کی جس میں تیاری کی جاتی ہے وہ سفر ہے۔ تو اسی لیے مسافر کے لیے چاہے آسان سفر ہو یا مشکل ہو، اگر آسان ہے تو بہتر یہ کہ روزہ نہ توڑے، اور اگر توڑتا کہتے میں کھانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے آپ کھاؤ، لیکن بعد میں قضا کرنا مشکل ہے تو بہتر یہ کہ روزہ نہ رکھے، بعد میں وہ قضا کرے۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول قرآن کے آیت ہے فمن کان مریضا ومن کان مریضا، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں، فعدۃ من ایام اخر، یعنی روزہ توڑ کے وہ کسی اور ایام میں اس کو قضا کرنا ہوگا۔ تو یہ دو لوگ کے لیے اجازت ہے۔ تیسرے کس کے لیے ہے؟ بڈھا آدمی اور بوڑھی عورت۔ بڈھا کس کو کہتے ہیں؟ میں بڈھا ہوں نہیں، بڈھا وہ آدمی جس کا عمر زیادہ ہو جاتی ہے اور دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کمزور آدمی ہے۔ کچھ لوگ جلدی بڈھے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ دیر میں ہوتے ہیں، تو یہ عمر اسلام میں نہیں رکھا گیا کہ 40 یا 50، جو بھی بندہ بڑھاپے تک پہنچ گئے۔ کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں یا کمزوری ہوتی ہے کہ بدن ہی کمزور اللہ نے بنائی ہے، اس لیے جلدی بڑھاپے اس کو آ گئے۔ 40 سال میں آپ دیکھو گے بوڑھے کی طرح وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو یہ بڈھا ہو گیا۔ اور کچھ لوگ ماشاءاللہ مضبوط ہوتے ہیں، 60 سال کے، 70 سال کے، کہو کہ تم بڈھے ہو گئے، ناراض ہوتا کہ نہیں میں جوان ہوں، اور حقیقت میں وہ صبر کرتا ہے، جوانوں سے بھی اچھا وہ کام کرتا ہے۔ تو اس لیے بوڑھا آدمی یا بوڑھی عورت جس کے بدن میں زیادہ کمزوری آتی ہے، روزہ رکھنے میں مشقت ہوتی ہے، ان لوگ کے لیے معاف ہے، روزہ نہ رکھے، اور ہر روز کے بدلے میں کھانا کھلائے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن تھک جاتے ہیں، ابن عباس کی یہی تفسیر ہے، تو وہ لوگ روزہ توڑے اور بعد میں مسکین کو کھانا کھلائیں۔ تو یہ بڈھا آدمی، بوڑھی عورت جو معمر ہو گئے، اس لیے لیکن عموماً بڈھا اور بڈھی عورت ہم لوگ کے گاؤں میں، ہم لوگ کے شہر میں، وہ لوگ کہتے ہیں یار مرنا ہے میں روزہ نہیں چھوڑوں گی، اور ضد کرتے ہیں تو چھوڑ دو، لیکن سمجھا دو کہ اسلام میں یہ بھی ہے، آپ کے لیے تخفیف ہے۔ اگر ضد کرتا کہ مجھے رکھنا ہے، کہیں گے ٹھیک ہے رکھو، لیکن اگر نہیں رکھتا ہے تو قضا بھی نہیں کرتا ہے تو پھر وہ مسکین کو ہر روز کے بدلے میں کھانا کھلائے۔ یہ 3 لوگ ہو گئے۔ چوتھے کون ہے جس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ توڑے؟ وہ عورت جو جس کے پیٹ میں بچہ ہے یا جو دودھ پلاتی ہے، ہوتا کہ نہیں، جو عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے یا جو دودھ پلاتی ہے، وہ بھی 2 قسم ہیں۔ کچھ عورتیں ماشاءاللہ حمل میں ہوتی ہیں، ان کے کوئی بھی مشقت نہیں ہوتی، تو ایسے عورت کو روزہ رکھنا ہے۔ اور کچھ عورتیں دودھ پلاتی ہیں، دودھ ماشاءاللہ روزے کے حالت میں بھی بنتا پلاتی، کوئی مشکل نہیں ہے، تو اس کو بھی رکھنا ہے، اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر عورت جانتی کہ روزے کی وجہ سے کمزوری ہوتی ہے، ڈاکٹر منع کرتا آپ کو ہر گھنٹے پانی پینا ہے، اتنا پانی پینا ہے، اور نہیں بچہ پیٹ میں نہیں بڑھ رہا ہے، اور خطرہ ہے کہ کہیں مر نہ جائے، اور دودھ اور یا تو پیدا ہو گئے، دودھ پلاتی ہے، اگر روزہ رکھتی تو دودھ نہیں ملتا ہے، نہیں پلا پاتی ہے، اور اس کے پاس پیسہ نہیں کہ باہر سے خریدے، تو کہیں گے اس حالت میں وہ روزہ توڑ سکتی ہے، اور بعد میں اس کو قضا کرنا ہوگا، بہتر کے بعد میں وہ قضا کرے۔ یہ کتنا ہوا؟ 4۔ 5ویں جس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ توڑے، ابھی میں نے ذکر کی، جو حیض اور نفاس کی حالت میں عورت ہوتی ہے۔ عورت ایام اگر شروع ہو گئے، چاہے مغرب سے 2 منٹ پہلے، تو اس کا روزہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، اور کیا ہے اس کو قضا کرنا ہوگا اس دن کے، اور روزہ نہیں رکھ سکتی، تو یہ عذر ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ عورتیں شرم کی وجہ سے
کہ بچے دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے تو کھاتے پیتے نہیں، کہتے میں بھی روزہ رکھوں گی. اور کچھ ایک آدمی آیا کہتے میری بیوی اس حالت میں روزہ رکھا کرتی تھی، اس کو پتہ نہیں تھا. تو یہ جہالت کے بات ہے، اس کو قضا کرنا ہوگا. اس کو تھکاوٹ ہوئی ہے، معاف نہیں، اس کو کرنا ہوگا قضا. اور آخری عذر نمبر 6، جو بھی مجبوری ہوتی ہے، کسی بھی مجبوری پہ اگر کوئی کسی کو روزہ توڑنا پڑے تو توڑ سکتا. مجبوری کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اگر روزہ رکھنے سے آپ کے بدن پہ یا آپ کے مال میں یا آپ کے عزت میں یا آپ کے عقل میں یا آپ کے دین میں نقصان ہو سکتا ہے تو آپ توڑ سکتے ہو. مثال ہے مجبوری کے طور پر، جیسا کہ آپ مسافر نہیں ہو، آپ مریض ہو، لیکن آپ کو توڑنا پڑا. کیوں؟ کیونکہ جہاد کرنا ہے. جہاد، دشمن حملہ کیا آپ کے وطن پہ تو آپ کو دفاع کرنا ہے. کہتے ہیں میں روزے کی حالت میں آپ نہیں کر سکتے ہو. اللہ کے رسول جہاد کے میدان میں کبھی صحابہ جب ضروری ہوتی تھی تو اللہ کے رسول روزہ توڑواتے تھے. اسی طرح جیسا کہ کسی کو بچا رہے ہو، کوئی گھر جل رہا ہے، لوگ کو بچانا ہے، 2-3 گھنٹہ لگا، آپ اس کو اٹھا رہے ہو اس کو اٹھا رہے ہو، تھک گئے. اگر آپ مسافر ہو نہ آپ کو، لیکن مجبوری ہے، آپ کو کھانا پڑے گا تاکہ لوگوں کی جان بچانا ہے، تو آپ توڑ سکتے ہو. اسی طرح جب اور کوئی مجبوری ہے، کوئی آپ کو پکڑتا ہے، مارتا ہے کہ آپ توڑ دو روزہ ورنہ آپ کو قتل کر دیں گے، تو آپ توڑ سکتے ہو. تو اسی لیے کوئی بھی مجبوری، اگر معقول مجبوری، جیسا کہ اس نے ابھی پوچھا عربی میں کہ ڈیوٹی کرنے والے، ہم لوگ کے کتنا لوگ ماشاءاللہ ڈیوٹی کرتے ہیں، گرمی میں صبر کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کے ساتھ دیتا ہے، توفیق دیتا ہے. اور کتنا لوگ کمزور دل والے، آپ دیکھو گے 1 ہفتہ روزہ رکھ لیے یا 2-3 دن روزہ رکھ لے، اس کے بعد بہانہ رکھ کے وہ روزہ توڑ دیتے ہیں، کہتے یہ معاف ہے. معاف نہیں، آپ نے شروع ہی سے ارادہ کر لی کہ مجھے روزہ توڑنا ہے، آپ گنہگار ہو، کبیرہ گناہ ہے، مجرم ہو اگر اس طرح کرو گے. لیکن اگر کوئی تھکاوٹ ہو جاتی تو آپ سحری کر لو، روزہ رکھ لو، ڈیوٹی پہ جاؤ، خدا نخواستہ اس دن زیادہ کام یعنی کرنا پڑا اور آپ تھک گئے، جیسا کہ سانس پھولنے لگی یا پریشان ہوئے، بے ہوش ہونے لگے، تو اس وقت توڑ دو، کیونکہ مریض کی حالت میں مرض یعنی سمجھو آپ بیمار ہو گئے. لیکن پہلے سے آپ ارادہ کر لو 1 ہفتہ تک نہیں رکھوں گا، جس طرح بہت سے لوگ کرتے ہیں، یہ تو کبیرہ گناہ ہے. اور ایسے لوگ حقیقت میں اللہ کا خوف نہیں رکھتے، کیونکہ کل بتایا گیا کہ روزے میں کتنا فضائل ہے اور چھوڑنے والے کتنا بڑا مجرم. وہ حدیث کل ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول نے کو دیکھا کہ جہنم میں ان کو الٹا لٹکایا جاتا ہے، پھر ان کے منہ یہاں سے کان تک یہ پھٹے ہوں گے، پورا خون بہ رہا ہے. پوچھا گیا اللہ کے رسول فرشتوں سے یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطاری کرتے ہیں. تو یہ عذاب کے منظر یاد کر لو. جس وقت آپ کے دل میں یہ وسوسہ آ جائے شیطان سے کہ توڑ دو، کیا ہوا، کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ جان لو کہ اللہ دیکھ رہا اور سزا اس طرح اللہ دیں گے. اسی لیے مجبوری پہ چھوڑ سکتے ہو، مجبوری پہ، غیر مجبوری پہ چھوڑنا جائز ہے. تو یہ 6 حالات پہ کہ آپ روزہ توڑ سکتے. 6 وجوہات کی وجہ سے: سفر، بیماری، بڑھاپا، دودھ پلانے والی عورت یا حمل کی وجہ سے، حیض و نفاس کی وجہ سے، اور 6 یہ کہ کوئی بھی سخت مجبوری پہ، جیسا کہ جہاد ہے یا کسی حملہ، کوئی گنڈا حملہ کر لیا آپ کے گھر میں تو آپ اس کو مار رہے ہو، دفاع کر رہے ہو، ٹائم لگ گئے، پیاسے ہو گئے، تو اس وقت آپ توڑ سکتے ہو. یا ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ کی گاڑی کے مثال کے طور پر اور آپ گھبرائے ہوئے، آپ کو پانی پینے کی ضرورت پڑی ورنہ آپ کے سانس بھی بند ہو سکتی، تو آپ پی لو. تو اسی لیے اس میں انسان زیادہ سختی نہ کرے بلکہ نرمی ہے اس مسئلے میں ہوا. اور اگلے مسئلہ، وقت ہے آگے بڑھوں یا بس رک جاؤں. ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ روزہ کس سے ٹوٹتا ہے. روزہ 6 چیزوں سے ٹوٹتا ہے. بس ہم لوگ کیا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور بہت سے ملک میں پوچھ لو تو 20 گنائیں گے. ہر چیز ان کے ہاں، خوشبو لگانا روزہ ٹوٹتا ہے، بوسہ لینا بیوی کو وہ بھی روزہ ٹوٹتا ہے، یہ کرنا ٹوٹتا ہے، ٹی وی دیکھ لے ٹوٹ گئے. نہیں، کس نے کہا؟ یار روزے کے دوران 2 چیزیں ہیں، 2 قسم یعنی مفسدات روز پہ اثر ہوتی. کچھ چیزیں اس طرح ہے کہ روزہ نہیں توڑتی لیکن ثواب ختم ہوتا ہے. یہ جیسے کہ کوئی برائی کرنا، کسی کو گالی دینا، گندی تصویر دیکھنا، غلط حرکت کرنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن ثواب کم ہوتا ہے. میں وہ چیزیں ذکر کروں گا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر جان بوجھ کے کوئی کرتا ہے. کیا ہے؟ 6 چیزیں ہیں، یاد کر لو. پہلی چیز کھانا اور پینا. کوئی بھی چیز انسان اگر کھا لیتا ہے منہ سے یا ناک سے ڈالتا ہے جان بوجھ کے تو پھر روزہ ٹوٹتا ہے. اصل روزہ تو کھانے پینے سے ہے. اگر بھول چوک میں تو معاف ہے. کیا دلیل ہے؟ قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نسیا فهو صائم، کہ جو روزے کی حالت میں بھول جاتا ہے
کھا پی لیتا ہے تو پھر اپنا روزہ مکمل کر لے، کیونکہ اللہ نے اس کو کھلایا پلایا ہے۔ بہت سے لوگ شک میں آتے ہیں یار میرا روزہ صحیح کہ نہیں، چلو احتیاط کے طور پر میں قضا کرتا ہوں، غلط ہے۔ اللہ نے کھلایا پلایا ہے، جب وہ آپ کو یاد آ جائے تو آپ منہ سے نکال دو، لیکن جو حلق کے نیچے آ گئے وہ معاف ہے۔ تو یہ بھول چوک میں کتنا بھی کھا لیے، کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں تو پورا پلیٹ ہی کھا لیے، تو کیا حرج ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ تم سستی کرو کہ روز کھانے پینے کا سامان سامنے رکھ لو، اور کچھ لوگ تمنا کرتے یار میں بھولتا نہیں ہوں، یار بھول جائے تو کتنا اچھا۔ نہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ آپ بھولتے نہیں، آپ کے روزہ مکمل صحیح ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہوگے تو آپ کو صبر کرنا ہے۔ تو پہلے چیز کیا ہے، کھانے پینے کی چیز، چاہے انسان ایسی چیز کھائے جو کھایا جاتا ہے یا کھاتا ہے، ایسی چیز تو نہیں کھاتے، کوئی کاغذ کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گئے۔ کوئی انسان جیسا کہ جان بوجھ کے، لیکن اگر غلطی سے، جیسا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بٹن صحیح کر رہا تھا، عورت صحیح کر رہی تھی تو اچانک وہ اندر چلے گئے، بٹن ہوتا ہے کبھی صحیح سلائی کرتی تو منہ پہ رکھتی، ابھی دھاگا سلنا تو اندر چلے گئے تو معاف ہے، لیکن جان بوجھ کے غلط ہے۔ دوسری چیز جس سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ ہر وہ چیز جو کھانے پینے کے جگہ پہ ہو، چاہے وہ ناک سے لیا جائے، کبھی کبھی انسان ناک میں پانی ڈالتا ہے، یا کچھ لوگ کے نلی جیسے بیمار ہو گئے تو نلی ڈال دیے تو اسی سے کھلاتے پلاتے تو روزہ ٹوٹ گئے، یا کسی اور چیز سے جیسا کہ گلوکوز چڑھایا، انجیکشن جو گلوکوز کی شکل میں ہوتا ہے وہ اس سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے۔ کبھی کبھار روزے دار پریشان ہوتا ہے، کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے اور بے ہوش ہونے والا ہے تو ڈاکٹر کہتے گلوکوز چڑھاؤ، چلاتا نہیں مت چڑھاؤ، یا کہتے نہیں چڑھانا ہے، اور چڑھانے کے بعد کہتے میرا روزہ صحیح نہیں، کہتے کھایا پیا نہیں، وہ اسی کے کام ہوا۔ اس لیے کہ جو مریض ہوتے ہیں ان کو کھلاتے پلاتے نہیں، گلوکوز 2-3 دن چڑھاتے ہیں اور وہ مرتے نہیں ہیں، تو اس لیے وہ کھانے کی جگہ پہ ہے، سمجھ گئے کہ نہیں۔ تیسری بات جس سے روزہ ٹوٹتا ہے التقیؤ عمدن، جان بوجھ کے الٹی کرنا۔ دیکھیے اگر الٹی خود بخود آ گئی تو معاف ہے، اس ساتھ جیسا کہ بیمار ہے، بخار ہے یا بیماری ہے، الٹی کی بیماری ہے، خود بخود ہو رہی تو معاف ہے۔ یہ انسان جو کسی نے پیٹ میں زور سے مار دیا تو الٹی کبھی ہو جاتی ہے کہ نہیں، ہو جاتی ہے۔ انسان کسی راستے سے گزر رہا ہے تو کسی کی لاش پڑی ہوئی تھی اور بو تھی یا بری قسم کے اس کو قتل کیا گیا تو دیکھ کے انسان کو الٹی ہوتی کبھی کبھار، صحیح کہ نہیں، تو وہ معاف ہے۔ لیکن جان بوجھ کے اگر کوئی کرتا ہے، انگلی ڈالتا ہے، یا وہ تو اس کو پتا ہے کہ فلاں کے لاش پڑی ہوئی ہے، اگر میں دیکھ لوں گا مجھے الٹی ہو جائے گا، پھر بھی جا کے دیکھتا ہے تو جان بوجھ کے کی۔ اسی لیے اگر وہ ایسے حرکت کرتا کہ خود بخود الٹی کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جو مجبوری پہ ہوتی ہے وہ معاف ہے، جو جان بوجھ کے کرتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ۔ کبھی کبھار مجبوری کرنا پڑتا ہے انسان کے، جیسا کہ ہوتا ہے انسان روزے کی حالت میں کیڑا اندر چلے گئے، اگر پیٹ میں چلے گئے تو معاف ہے، لیکن اگر یہاں حلق میں پھنسا ہوا اور وہ نہیں نکل رہا ہے، نہ آگے جا رہا ہے، تو کیا کریں گے؟ تو انگلی ڈالنا پڑتا ہے، گرم پانی سے کرنا پڑتا ہے تاکہ ہو جائے۔ تو اگر وہ نکل گئے اور الٹی بھی ہو گئی تو روزہ ٹوٹ گئی، اور آپ گنہگار نہیں، معاف ہے، آپ کو قضا کرنا بعد میں۔ لیکن اگر کسی بنا کوئی عذر کے کرتا ہے تو پھر قضا بھی کرنا ہے اور گنہگار بھی ہوگا اگر بنا کوئی عذر کے۔ تو یہ کتنا ہوا؟ 3 ہوا۔ چوتھا کیا ہے؟ حیض نفاس کے خون آنے سے، پھر وہی بات آ گئی۔ اگر عورت، روزہ کیسے ٹوٹتا ہے؟ اگر عورت آخری وقت میں مغرب سے چند منٹ پہلے اگر اس کا آ گیا تو روزہ ٹوٹ گئے، وہ کنٹرول نہیں کر سکتی، اللہ کی طرف سے ہے، اور لیکن اس کو قضا نہیں کرنا ہے، نہیں اس کو قضا کرنا ہے۔ لیکن حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں عورت نماز چھوڑتی ہے اور قرآن کی تلاوت چھوڑتی ہے، اور اسی طرح روزہ بھی چھوڑتی ہے۔ نماز تو قضا نہیں کرنا ہے، روزہ قضا کرنا۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم لوگ نماز قضا نہیں کرتے تھے، لیکن روزے کے قضا ہم لوگ ضرور کرتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ 3 ہوا، 4 ہوا۔ 5ویں چیز استمنا کرنا، مجدنی کرنا، یعنی انسان اپنے ہاتھ سے یا اپنے فعل سے جو شہوت کی جو پانی ہوتی ہے، گاڑھا جو سفید ہے یا کچھ بھی جو شہوت سے منی ہوتا ہے، احتلام انسان کرتا ہے۔ اگر کوئی سو گئے اور احتلام ہو گئے تو معاف ہے، لیکن کوئی اپنے ہاتھ سے کرتا ہے یا کسی اور چیز سے رگڑ کے کرتا ہے، ہوتا ہے، حقیقت کی بات ہے۔ بہت سے جوان لوگ کرتے ہیں، 2-3 سال اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے یا شادی نہیں کریں گے تو اسی میں وقت ضائع کریں گے، یہ حرام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کر لیا روزے کا حالت ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اس کو توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، ورنہ قضا صرف کافی نہیں ہے۔ اور چھٹا اور آخری اور سب سے بھاری کیا ہے؟ ہم بستری کرنا۔ انسان اپنے بیوی کے ساتھ اگر ہم بستری کرتا ہے، یا اگر خدا نخواستہ کوئی زنا بھی کی ہے، اعوذ باللہ، تو اس کا روزہ ٹوٹتا، اور اس میں سختی کے ساتھ کفارہ بھی ہے، صرف قضا نہیں، کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟
گردن آزاد کرے، اور اگر نہیں کر سکتا ہے، جیسا کہ نہیں مل رہے ہیں، تو پھر وہ 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھے بعد رمضان کے بعد، اور اگر وہ بھی مشکل ہے کیونکہ وہ کافی بیمار ہے یا مجبور ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ سختی ہے اگر اس نے اس طرح کی۔ اور اگر کوئی انسان کرتا اپنی بیوی کے ساتھ اور دونوں راضی ہے تو دونوں کے اوپر الگ الگ کفارہ، اور اگر جبرن کرتا ہے، بیوی کو مجبور کرتا ہے، تو صرف شوہر کے اوپر ہے، بیوی کے اوپر نہیں۔ تو بہرحال اس میں تفصیلات، یہ 6 چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ کیا ہے؟ کھانے پینے سے، یا وہ انجیکشن جو کھانے پینے کے جگہ پہ گلوکوز وغیرہ، اور نمبر 3 الٹی جان بوجھ کے کرنا، نمبر 4 حیض و نفاس کے خون آنا، نمبر 5 جان بوجھ کے یہ استمنا کرنا، منی نکالنا، چاہے مرد ہو یا عورت، اور نمبر 6 یہ کہ ہم بستری کرنا۔ ایک اور مسئلہ اور پھر ختم کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیا ہے کہ کون سی چیز آپ روزے کی حالت میں کر سکتے ہو؟ دیکھیے بہت سی چیزیں انسان کر سکتا ہے، گاڑی چلاتا الٹا یعنی چلتا ہے، بات کرتا ہے، اس میں نہیں۔ کچھ چیزیں اس طرح ہے جو لوگ سمجھتے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، حالانکہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں اہم ذکر کروں گا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ روزہ ٹوٹ گئے، یا سمجھتے کہ روزے کے ثواب کم ہوا، نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہے وہ ذکر کرتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ پہلی چیز مسواک کرنا۔ روزے کی حالت میں جب بھی چاہو تو آپ مسواک کر سکتے ہو، اور شرط یہ کہ مسواک میں کوئی خوشبو نہ ڈالا جائے، جیسے لیمو کے یا کوئی بھی، کیونکہ وہ تھوک کے میں آتا ہے تو انسان کھا لیتا ہے، تو نہیں، جو سادہ ہوتا وہ کرو۔ حتیٰ کہ برش کر سکتے ہو، برش منجن انسان کر سکتا ہے روزے کی حالت میں، لیکن اس کو تھوکنا چاہیے، حلق میں نہیں لے جائے۔ خدا نخواستہ غلطی سے حلق میں چلے گئے تو معاف ہے، لیکن احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ نمبر 2 جو جائز ہے روزے کی حالت میں جب بھی چاہے کرو، یہ کلی کرو، اور ناک میں جب بھی چاہو تو پانی ڈالو۔ جیسا کہ ہوتا ہے کبھی انسان کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے، منہ سوکھ جاتا ہے، تو کلی کر لے، کیا حرج ہے، لیکن حلق تک نہیں لے جائے۔ وضو میں یا عام ہاتھ کلی کرو۔ ناک میں جیسا کہ ناک نکلی ہوئی یا سوکھ گئی یا جلن ہو رہی تو اس کو آپ پانی ڈال سکتے ہو، لیکن اندر تک نہیں کھینچنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما، کہ استنشاق جب پانی ناک میں ڈالو وضو کی حالت میں جب بھی ڈالو تو زور سے کرو، مگر روزے کی حالت میں زور سے مت کرو تاکہ اندر نہ جائے۔ تو اسی لیے کلی آپ کر سکتے ہو اور ناک میں پانی ڈال سکتے ہو روزے کی حالت میں، کام میں تو جائز ہے۔ تیسری چیز کہ روزے کی حالت میں انسان جب چاہے غسل کر سکتا ہے، اور جب چاہے تو بدن پہ پانی ڈال سکتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ غسل کرنا مناسب نہیں ہے، اس سے تھکاوٹ کم ہوتی۔ کس نے کہا کہ اللہ نے روزے کو فرض کیا تھا کہ آپ تھک جاؤ؟ تھک گئے صبر کی تو ٹھیک ہے، اللہ تھکاتے نہیں چاہتے، ہم تھکانے نہیں چاہتے، تھک گئے تو آرام کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صحابی فرماتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا سخت گرمی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پہ پانی ڈال رہے تھے، اور عبداللہ بن عباس، ابن عمر اور صحابہ کرام سے ثابت ہے، تو جگہ گرمی لگ گئی، آپ ڈیوٹی پہ ہو تو ٹھنڈا پانی لے کے سر پہ ڈال لو، ٹھنڈا پانی سے جا کے نہا لو، اور جا کے ٹھنڈا پانی میں بیٹھ جاؤ تاکہ تھکاوٹ کچھ کم ہو جائے، بدن میں سکون آ جائے، کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہو، لیکن حلق کے اندر پانی نہیں جانا چاہیے۔ چوتھی چیز جو جائز ہے کہ انسان سرما اور آنکھ کی دوا لگا سکتا جب بھی چاہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سرما لگانے سے اس کا ذائقہ جب ٹھنڈا رہتا ہے، ذائقہ منہ پہ آتا ہے تو کوئی حرج نہیں، یا ٹھنڈی جو ہوتی ہے منہ پہ تو کیا حرج ہے، کیا اسے ذائقہ اگر آ گیا تو کیا آپ کے پیٹ بھر گئے؟ نہیں ہوا، تو اس لیے آپ کاجل لگا سکتے ہو اور قطرہ آنکھ کی دوا بھی لگا سکتے ہو، کیونکہ وہ پیٹ تک نہیں جاتا، اور صحابہ کرام سے منقول ہے کہ وہ لوگ یا تابعین سے کہ وہ لوگ کاجل واجل سب لگاتے تھے۔ یہ 4 چیز ہوئی۔ نمبر 6 اسی طرح کان میں، یعنی یہ اسی میں جو آنکھ میں، اسی طرح کان میں آپ دوا لگا سکتے ہو، جیسا کہ ہوتا ہے قطرات کوئی ڈالتا ہے کیونکہ اس سے راستہ نہیں ہے، لیکن ناک میں نہیں ڈالنا ہے، ناک میں نہیں ڈالو اگر یہ قطرات اندر تک جاتے ہیں، لیکن اگر انسان ایک قطرہ ڈالتا بس یہاں تک اوپر تک رہ جاتا تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر اندر تک جاتا ہے تو پھر بچنا چاہیے۔ تو یہ کتنا ہوا؟ 4 ہوا۔ 5ویں چیز روزے کی حالت میں انسان خوشبو ہمیشہ لگا سکتا ہے، اور خوشبو بھی سونگھ سکتا ہے، اور تیل بھی لگا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ روزے کی حالت میں نماز میں آئیں گے، بو خوب آئے گی ان کے بدن سے، پسینہ، اور کیا ہے، کیوں کہتے یار ہم لوگ کے مفتی کہتا کہ نہانا مکروہ ہے اور خوشبو لگانا مکروہ، تو کیا بدبو کرنے کے لیے تمہارے غلط ہے؟ بلکہ خوشبو لگا لو، نہا کے آ جاؤ، آپ کی نماز صحیح ہوگی، دوسروں کی نماز بھی صحیح رہے گی۔ اسی لیے غسل کر سکتے ہو، خوشبو لگاؤ پورا بدن پہ، خوشبو سے تم مل لو، کیا حرج ہے؟
کہ لوگ کہتے ہیں روزہ ٹوٹتا ہے، کیوں ٹوٹتا ہے؟ کیا اس سے پیٹ بھر جاتا ہے؟ نہیں، غلط ہے۔ پرفیوم کوئی لگاتا تو کوئی حرج نہیں، کوئی بھی قسم کے پاؤڈر لگاتا جس میں خوشبو ہے وہ بھی لگا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ تیل لگا سکتا بدن پہ یا سر پہ۔ اور اس کے علاوہ یہ 5 چیز ہوئی۔ چھٹی چیز، انسان تمام دوائیاں استعمال کر سکتا ہے روزے کی حالت میں، جو منہ سے نہیں یا منہ اور کان سے نہیں ہوتی، باقی بدن سے تحمیل ہوتا ہے، جو جیسا کہ پیچھے کے حصے سے جو گولیاں کچھ لگاتے ہیں آج کل، ہوتا ہے کہ نہیں، بخار انسان نہیں کھا پاتا تو پیچھے سے ڈالتے بچوں کے جس طرح، تو یہ بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ انجیکشن کے ذریعے سے کوئی انسولین لیتا ہے یا کوئی دوا لیتا ہے یا کریم لیتا ہے یا کچھ بھی، اس سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس لیے تمام دوائیاں جائز ہے، سوائے وہ انجیکشن جو گلوکوز کے شکل میں ہوتی ہے، یعنی جس سے غذا ہوتی وہ نہیں۔ علاج کے طور پر انسولین، جو شوگر کے بیمار ہوتے ہیں وہ انسولین لگاتے یا کوئی اور دوا لگاتے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کرنا بالکل جائز ہے۔ یہ 6 ہوا۔ نمبر 7 یہ ہے کہ روزے کے حالت میں انسان حجامہ پچنا کر سکتا ہے، یعنی جو پچنا گندا خون نکالتے ہیں جیسے اللہ کے رسول نے اس کی وصیت کی ہے وہ، اور اسی طرح خون بھی دے سکتا ہے آپ کو، جیسا کہ ویزا بنانا ہے یا خون دینا ہے یا کسی کو چوٹ لگے آپ اس کو خون دینا چاہتے ہو تو دے دو، لیکن اگر کمزوری ہوتی تو بچنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی لگاتا ہے دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 8 کہ انسان غسل جنابت کو مؤخر کر سکتا ہے، یعنی انسان جیسا کہ انسان بیوی سے قریب آیا، سونے میں احتلام ہو گئے، اب فجر کی اذان ہونے والی ہے، اگر وہ غسل کے لیے جائے گا تو اذان ہو جائے گی تو کوئی حرج نہیں، وہ سحری کر لے، سب کچھ کر لے، اور جب اذان ہو جائے گی اس کے بعد وہ جلدی غسل کر کے پھر مسجد کے لیے جائے۔ یعنی آپ احتلام کی حالت میں، جنابت کی حالت میں تو غسل ضروری نہیں کہ آپ فجر سے پہلے کرو، لیکن آپ اس کو مؤخر کر سکتے ہو۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ کا حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کان یصبح جنبا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوتی تھی یعنی اذان ہوتی تھی اور آپ جنابت کی حالت میں رہتے، پھر غسل کرتے تھے، پھر مسجد کے لیے جاتے تھے۔ تو یہ آسانی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے نہیں غسل پہلے کرنا ضروری ہے ورنہ آپ کا روزہ باطل ہے، یہ غلط ہے بلکہ جائز ہے۔ یہ 7 ہوا یا 8 ہوا۔ 9 یہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں بال کاٹ سکتا ہے یا ناخن کاٹ سکتا ہے۔ یہ بہت سے لوگ پوچھتے کہ ناخن یہ وضو کی یہ روزے کی حالت میں ناخن نہیں کاٹ سکتے، نہیں کاٹ سکتے ہو۔ بال بھی کاٹ سکتے ہو، چاہے سر کے ہو یا بغل کے ہو، البتہ داڑھی کاٹنا جائز ہے کہ حرام ہے؟ تو حرام ہے روزے کی حالت میں، غیر عام حالات میں۔ اگر کوئی روزے کی حالت میں کرتا تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے روزے کے، کیونکہ اس نے گناہ کے کام کی ہے۔ لیکن بال لینے سے اور ناخن کاٹنے سے روزہ کبھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 10 یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جو کھانا پکاتا ہے وہ کھانا چکھ سکتا ہے، عورت پکاتی ہے یا آدمی پکاتا ہے تو کھانا جیسا کہ اس نے شوربہ بنایا کچھ بھی بنایا تو وہ چکھ سکتا ہے، یعنی زبان کے بس حصے میں لگا کے اور اس کو تھوکنا چاہیے، نہ کہ ایک لقمہ لے لے پھر اس کو کھا لے کہتے میں چکھ رہا تھا، نہیں تو جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ لا بأس، کہ کوئی حرج نہیں کہ جو کھانا پکا رہا ہے کہ اس کو چکھ لے۔ چکھنے کے مطلب یعنی زبان پہ رکھے پھر تھوک دے، کیونکہ خاص کر جب انسان روزے کی حالت میں رہتا ہے تو کبھی کبھار نہیں دماغ نہیں چلتا ہے، جب زیادہ تھک جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ماشاءاللہ ٹھیک ہے لیکن کھانے میں جیسا کہ مہمان آنے والے، ہمیشہ جب اپنے لیے عورت بناتی ہے تو کم بناتی ہے، مہمان زیادہ آنے والے ہیں، چاہتے آج کل مہمان خیریت نہیں چھوڑتے ہیں، خراب ہوئی تو زندگی بھر سنائیں گے کہ ایک بار دعوت دی وہ بھی خراب بنا کے دیا، نہیں۔ اس لیے اسلام میں آسانی کی ہے، جو کھانا پکاتا ہے وہ چکھ سکتا ہے، نہ کہ پورے گھر والے آ کے چکھتے ہیں، یہ نہیں، جو پکاتا ہے تاکہ دیکھیں نمک زیادہ ہے کم ہے، کڑوا ہے کہ نہیں ہے، میٹھا ہے کہ نہیں ہے، اس طرح اجازت ہے، اور اگر حاجت نہیں ہے تو نہ کرے، بار بار اس کو چکھے نہیں، اور اگر خوف ہے کہ وہ اندر وہ کھا لے گا تو نہیں کرنا چاہیے۔ اور نمبر 9 یا نمبر 10 یا نمبر 11 یہ ہے کہ روزے دار کے لیے، اور یہ خاص شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے کہ روزے کی حالت میں وہ اپنی بیوی کو بوسہ لے سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پر کنٹرول کرے، اگر وہ کمزور ہے اور ڈر ہے کہ کہیں بوسہ لینے کے ساتھ اور بات بڑھ جائے گی تو پھر اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ حضرت عائشہ کا حدیث ہے کہ اللہ کے رسول روزے کی حالت میں بوسہ لیا کرتے تھے، تو اس لیے صرف بوسہ لینا اور زیادہ ہلکی شہوت معاف ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ منع ہے، اس لیے جو شادی شدہ اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ سکتا ہے اسی جگہ پہ کوئی حرج نہیں ہے روزے کی حالت میں، لیکن اگر وہ کمزور ہے تو پھر اس کو دور رکھنا چاہیے تاکہ اپنے روزے کی حفاظت کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 آدمی اللہ کے رسول کے پاس آئے
پہلا بندہ آیا کہنے لگے اللہ کے رسول کیا میں بیوی کو بوسہ لے سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ہاں جاؤ، نے اسے منع کیا۔ پھر دوسرا جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بڈھا تھا دوسرا، تو اجازت دی تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں۔ تو صحابہ کرام تعجب کیے کہ اس کے لیے تو منع کیا، اس کی اجازت دی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اپنے آپ پر قابو کر سکتے کیونکہ معمر آدمی اور وہ نوجوان ہے، وہ معاملہ ہی خراب کر دے گا۔ اسی لیے انسان یہ اجازت اسلام میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی آسان معاملہ ہے، اللہ رحمت علیہ ہے، آسان کر دی ہے، لیکن ہم لوگ اپنے آپ پر یہ سختیاں کر دیے کہ یہ جائز نہیں وہ جائز نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ بھی تنگ ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ مختصر انداز سے میں نے ذکر کی، کبھی انشاءاللہ موقع رہے گا رمضان شروع ہوگا تو یہ چیزیں دلیل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ اور کچھ مزید انشاءاللہ مسائل ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگ کو علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کے بھی ہم لوگ کو نصیب کرے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔